السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 21 کی پہلی لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 21 کی دوسری لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 20 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم یہ 6 لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور ناظرین، شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق نمبر 21 کا نام پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 21 کا نام ہے وقف۔ کل بھی میں نے آپ کو کچھ رول بتائے تھے، آج انشاءاللہ پھر ان کی دہرائی کر لیتے ہیں اور وقف کے معنی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ دوسرا رول ہے کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر اور الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ یہ ہم نے کل پہلی لائن کو پڑھا تھا اور اس میں ان سارے کلمات کو پڑھتے ہوئے ہم نے وقف بھی کیا تھا۔ آج پھر آپ نے انشاءاللہ دوسری لائن میں ان سارے قواعد کا خیال رکھنا ہے کہ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش یا کھڑا زیر، الٹا پیش میں سے کچھ بھی آئے تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ یعنی جب ساکن ہوگا تو آخری حرف ہم ساکن کرنے کے بعد ہم اس میں وقف کر دیتے ہیں۔ وقف کرنے کی صورت میں ہم ساکن کریں گے، اگر وصل ہوگا تو ہم ساکن نہیں کریں گے، ہم پورا کلمہ پڑھ دیں گے۔ تو آج انشاءاللہ پھر اس کو آپ نے اچھے انداز سے اور غور سے اور توجہ سے سننا ہے۔ آج کچھ علامات وقف میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طرح علامات وقف کی علامات جو ہوتی ہیں، یعنی وقف کی علامات میں سے کچھ علامات ایسی ہیں جن پہ رکنا بھی ہوتا ہے اور کچھ علامات ایسی ہیں جن پہ نہیں رکنا۔ تو کل ہم نے وقف تام پڑھا تھا، آج پھر انشاءاللہ دہرائی کر دیتی ہوں میں اور ایک دو کلیئر بھی کر دیتی ہوں۔ ایک تو آ جائے گا اور ایک جیم آئے گا، تو ان پہ بھی ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو گول دائرہ یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اس طرح نیکسٹ علامت ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اسی طرح تو ہے، یہ وقف مطلب کی علامت ہے، یہ آپ نے نام ان کے یاد کر لینے ہیں، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس طرح آج جیم کا بھی بیچ میں آئے گا، تو میں نے وہ چیزیں سامنے لائی ہوں جو ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا جیم، کون سی علامات وقف ہے؟ یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہوگا، ٹھہر جائیں گے تو بہتر ہو جائے گا، نہ ٹھہریں گے تو بھی جائز ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم جیسے جیسے ساتھ پڑھیں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ ویسے علامات وقت اور بتاتی جاؤں گی۔ آپ سب نے یہ سارے قواعد اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے دہرانا ہے۔ بار بار دہرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور اچھے انداز سے آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنا آ جائے گا اور آپ کا قرآن پاک ہو جائے گا درست۔ تو انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق نمبر 21 کی دوسری لائن کو آج انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلے اس سبق کو بھی میں نے رواں ہی پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو ہم نے رواں طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس میں اگر رواں پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وقف کرنا آپ کو آ جائے گا۔ پہلے ہم وصل کی صورت میں اوپر والا پڑھتے ہیں کلمہ اور نیچے والا ہم وقف کی صورت میں ہم رک کر پڑھیں گے۔ تو وقف کرنے کی صورت میں ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے وہ آپ انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نستعین، یہ ہے وصل کی صورت میں۔ اب وقف، آگے وقف، نستعین۔ وصل کی صورت میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، پہلے ہے وصل، نستعین، نستعین۔ اب اوپر والا تھا وصل کی صورت میں، یعنی ملانے کی صورت میں ہم نے نون کو پڑھ دیا، نون پیش نو کو پڑھا۔ وقف کرنے کی صورت میں نون ہو جائے گا ساکن، تو یہ ہو جائے گی مد عارض اس میں، کیونکہ حروف مدہ کے بعد ہم نے کر دیا عارضی سکون، تو یہ ہو جائے گی عارضی سکون ہونے کی وجہ سے مد عارض ہو جائے گی۔ تو وصل کی صورت میں ہم پورا پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں ہم اس کی مد کو بھی دیکھتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے اور وقف کر دینا ہے، ہم نے آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب نون پیش نو تھا، جب ساکن ہو جائے گا تو نون کے اوپر جزم آ جائے گی۔ تو دوبارہ سے میں پڑھ دیتی ہوں، نستعین، نستعین۔ نیکسٹ
यशाउ, ये था वसल। अब वक्फ की सूरत में क्या हो जाएगा, यशा। अब वसल की सूरत में क्या हो जाएगा, आप इसमें गौर करें, शीन अलिफ ज़बर शाह, ये क्या हो जाएगी, मद्दे मुतसिल है, हमज़ा उसी कलमे में आ गया। जब इसको वक्फ करेंगे तो इसमें दोनों मद आ जाएंगी, ठीक है, मद्दे आरिज़ हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आर्जी सुकून हमने किया, हमज़ा पे जज़म आ गई तो ये आर्जी सुकून हो जाएगा, और ऊपर थी मद्दे मुतसिल। ठीक हो गया, दोबारा से पढ़ देती हूँ, यशाउ, यशा, ये वक्फ की सूरत में था। पहला ऊपर वाला कलमा वसल की सूरत में, उसमें ऊ पूरा पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले में वो साकिन हो जाएगा तो वक्फ हो जाएगा। तो आपने इसका ध्यान रखना है। इस तरह आप देखें, इस पे तौ आ गई, छोटी सी तौ लिखी हुई है। अब ये क्या था, वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है, तो हमने यहाँ पे ठहरना है। जब वहाँ पे आएगी पीछे अलामत वक्फ़, जहाँ जाएंगी पीछे वाले नस्ताइन पे क्या है, गोल दायरा है, ये वक्फ़े ताम की अलामत है, और आयत मुकम्मल होने की अलामत है, यहाँ ठहरना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ तौ, छोटी तौ आ गई इस पर, इस कलमे पे, इस पर भी हमने क्या करना है, रुकना है। ठीक हो गया, ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। तो ये आपने साथ साथ अलामत वक्फ़ भी याद कर लेनी है। नेक्स्ट है मिन क़ब्लु, वसल की सूरत में और वक्फ़ की सूरत में, मिन क़ब्ल। अब इसमें गौर करें, बा कलकला करना है, नीचे वाले में भी बा की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन लाम हिलना नहीं चाहिए। वसल वक्फ़ की सूरत में, वसल में हमने क्या किया, मिन क़ब्लु। ठीक हो गया। ये वसल की सूरत में, मिलाने की सूरत में कब की आवाज़ आनी चाहिए, कब, मिन क़ब्लु, मिन क़ब्ल। बा भी कलकला हो जाएगा, लेकिन लाम भी साकिन हो गया है, तो वक्फ़ की सूरत में इसको हमने लाम की अदायगी को भी क्लियर करना है कि साकिन होने की सूरत में उसकी आवाज़ आनी चाहिए। ठीक हो गया। अब इसी तरह इसके साथ है छोटा सा जीम लिखा हुआ है, ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ पे ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है। दोनों सूरतों में, लेकिन ठहरेंगे तो बेहतर हो जाएगा, और ना ठहरें भी तो तब भी जायज़ हो जाएगा, लेकिन ठहर जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। अब इस पर एक और गौर करें, मिन पे मैंने गुन्ना किया क्योंकि नून साकिन के बाद कौफ आ गया इख्फा में से, तो इसका भी ध्यान देना है, हमने गुन्ना करके पढ़ा। ये सारे क़वायद आपने साथ साथ दोहरा लेने। नेक्स्ट है, पहले हम वसल की सूरत में शहरिन पढ़ेंगे, फिर शहर वक्फ़ की सूरत में। पहले वसल की सूरत में शहरिन, आगे वक्फ़ शहर। अब हिलाना नहीं है रा को, शहर, हा की भी आवाज़ भी आए और रा की भी आवाज़ आए, क्योंकि साकिन होने की सूरत में उन तीनों दोनों की आवाज़ें मिल जाएंगे, शीन हा रा ज़बर शहर। तो ऊपर वाला क्या था, वसल की सूरत में शहरिन, वक्फ़ की सूरत में शहर। तो ये आपने ध्यान देते हुए पढ़ना। इस पर भी वक्फ़े ताम हो गया, ये वक्फ़े ताम और आयत मुकम्मल होने की अलामत है, गोल दायरा, तो इस पर आपने ठहरना है। नेक्स्ट है शैइन, वसल की सूरत में और वक्फ़ की सूरत में शै, क्योंकि मद भी होगी। अब ये मद कौन सी आ जाएगी, अच्छा तो ये हो जाएगी मद्दे लीन आरस, क्योंकि हरूफ़े लीन आ गया, शीन या ज़बर शई, और आगे हमज़ा को हमने कर दिया साकिन, आर्जी तौर पे हमने साकिन किया, ऊपर था शई इन, हमज़ा दो ज़ेर इन, इसको दो ज़ेर को हमने क्या कर दिया साकिन, तो ये हो जाएगा मद्दे लीन आरस। इसको हमने थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जितनी इसकी मिकदार थी। अब इसमें छोटी तौ आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। वसल की सूरत में और वक्फ़ की सूरत में दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया, आपने उसकी अदायगी अच्छे अंदाज से करनी है। नेक्स्ट है किस्ती, आगे वक्फ़ किस्त। अब देखें, पहला वसल की सूरत में था किस्ती, कौफ को पुर रखना है क्योंकि हरूफ़े मुस्तालिया भी है, तो ज़ेरती पढ़ा जाएगा, तो को भी पुर रखना है, किस्ती। नेक्स्ट है वसल, वक्फ़ की सूरत में पहले था वसल किस्ती, ये वसल हो गया, और वक्फ़ की सूरत में किस्त, तो कलकला हो जाएगा, क्योंकि ता साकिन हो गई है, तो के नीचे ज़ेर थी वसल की सूरत में, इसको हमने वक्फ़ किया तो क्या हो जाएगा, तो साकिन हो जाएगी, इस पर जज़म की अलामत आ जाएगी, तो इसको हमने साकिन करके पढ़ना है, यानी कलमे के आखिरी हरफ पर क्या आ गया था, ज़ेर आ गई, तो हमने इसको क्या किया, तो को साकिन कर दिया, इस हरफ को वक्फ़ में साकिन किया, तो ये क्या बन जाएगा, किस्त, तो कलकला हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का जो क़वायद आपने पीछे पढ़े हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए आपने इनकी अदायगी करनी है। अब इसके साथ छोटा सा जीम आ गया,
جیم کیا تھا؟ یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ تو امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سنا ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، آپ نے اس کو رواں طریقے سے ہی پڑھنا ہے اور رواں طریقے سے وقف کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اوپر والے کلمات پہلے جو اوپر لکھے ہوئے ہیں وہ سب وصل کی صورت میں ہیں، ان کو پورا پڑھا جائے گا۔ نیچے جو دیے گئے ہیں ان کو وقف کرنا ہے، تو وقف کی صورت میں جس طرح سے ان کی ادائیگی میں نے آپ کو بتائی گئی ہے، آپ نے اچھے انداز سے اس کو سننا ہے اور پھر اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ امید ہے آپ سب کو اچھے انداز سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ روز سنا کریں تو آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا کہ آپ کو آسانی کے ساتھ تلفظ کی ادائیگی کرنا آ جائے گی اور آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہوگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔